بندے کو چاہیے کہ وہ اس طرح اللہ کے ساتھ کچھ وقت تنہا گزارے کہ جس سے اس پر دنیا کی ظلمتیں اور گناہوں کی ظلمتیں اور لا یعنی کام لا یعنی باتوں کی ظلمتیں اس پر کھلیں، اس لیے کہ گناہوں کے ماحول میں اور غفلت کے ماحول میں رہتے رہتے گناہ غذا بن جاتے ہیں، گناہ غذا بن جاتے ہیں۔ لوگ اس طرح گناہ کی طرف جاتے ہیں جس طرح بھوک آدمی کو غذا کی طرف لے جاتی ہے۔ گناہوں کا ایک نشہ ہے، جب تک وہ آدمی سے کر نہیں لیتا آدمی کو چین نہیں ہوتا۔ گناہ کرتے 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 آدمی اس درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نفلی عمل ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے، اور بوڑھے بیکار ایسے لوگ جنہیں کوئی کام نہ ہو وہ اعتکاف کر لیں، حالانکہ اعتکاف تو ہر شخص کی ایسی بنیادی ضرورت ہے جس سے اس ماحول میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرے، جس قرب سے گناہوں کی ظلمتیں اور غفلتوں کی ظلمتیں اس پر کھل جائیں۔ اصل یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے، اور یہ آپ کی وہ سنت ہے جو اعمال مسجد میں سے ہے، صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورے سال آدمی کچھ وقت مسجد میں گزارے، یہ بذات خود مطلوب ہے۔ صرف نماز کے حد تک مسجد سے تعلق رہنا یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ عبادات کی تکمیل کے لیے ہیں۔ علم اور ایمان کے حلقے یہ عبادات کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اگر مسجد سے علم اور ایمان کر ختم ہو گئے تو نماز ناقص رہ جائے گی۔ نماز مسجد کا وہ عمل ہے جس کی اعمال مسجد سے تکمیل ہوتی ہے۔ نماز مسجد کا وہ عمل ہے جس کی اعمال مسجد سے تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اعتکاف کی سنت یہ مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس لیے بجائے اعتکاف کرنے کے لیے کسی صوبے یا کسی علاقے میں جا کر سفر کر کے جانے کے، یا اپنے کسی علاقائی مرکز یا جامع مسجد میں اعتکاف کرنے کے، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ یہ دہلی والوں سے کہہ رہا، پورے شہر کے اعتبار سے مشورہ کریں، ہر حلقے کے اعتبار سے مشورے کریں کہ بھئی کون کون ساتھی وقت لگا کر آ گئے جو اپنی مسجد میں اعتکاف کریں، جو نہیں نکلے ان کو تو اللہ کے راستے میں نکال دو، اور جو واپس آئے ہیں وقت لگا کر وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں، اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ جو ساتھی 2.5 گھنٹے کی مسجد کو دیتا ہے، جب اس سے اعمال مسجد میں اور باہر کے ماحول میں دین کا ماحول بنتا ہے تو جو 10 دن اعتکاف کرے گا اس کی مسجد میں کتنا دعوت اور عبادت کا ماحول قائم ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی واپس جانے والے ہیں اپنے علاقوں میں یا دہلی والے ہیں حضرات، کوشش کریں اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرنے کی۔ ہر مسجد میں کم سے کم 5-6 ساتھی پرانے وہ اہتمام سے اعتکاف کریں، اس لیے کہ عام طور سے لوگوں کا رجحان مساجد کی طرف ہوتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس اعتکاف سے مسجد کے اعمال میں اور مسجد کی آبادی کو بڑی قوت ملے گی۔ خود اپنی ذات کے اعتبار سے بھی 10 دن اللہ کے ساتھ تنہا رہے گا، شدید ضرورت ہوگی تو باہر نکلے گا مسجد سے۔ اس لیے اعتکاف کی حدود کو اور اس کی قیودات کو بھی اچھی طرح جاننا چاہیے۔ اعتکاف کریں مساجد میں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ مسجد کی شرعی مسجد کی حد کہاں تک ہے، مسجد شرعی کی حد کہاں تک ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ شدید ضرورت ہو تو جس کام کے لیے نکلے ہیں صرف وہی کام کر کے واپس آ جائیں۔ ایک
منٹ کیا 1 منٹ کا کچھ حصہ بھی مسجد سے باہر نہ گزرے اعتکاف کرنے والوں کا۔ اعمال مسجد میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، یا آنے والوں کو دعوت دینے میں، یا آنے والوں سے مشورہ کرنے میں، یا آنے والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ترغیب دے کر تیار کرنے میں، اور آنے والوں کے درمیان فضائل سنا کر ان اعمال پر آمادہ کرنے میں، یہ اور اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اپنے آپ کو انفرادی دعوت میں، انفرادی دعاؤں میں اور عبادات میں مشغول رکھیں۔ سارے اعمال کریں اعتکاف کرنے والے مسجد کے، صرف گشت نہیں کریں گے، باقی مسجد کے سارے اعمال کریں گے، مسجد کے سارے اعمال کے آنے والوں کو دعوت بھی دیں، مشورہ بھی کریں، تعلیم بھی کرائیں، عبادت بھی کریں۔ اس طرح اگر انشاءاللہ اعتکاف کے ذریعے سے مسجد آباد کی گئی تو حضرت فرماتے تھے جس عمل کو رمضان کے مہینے میں تمام سے کرو گے اس عمل میں پورے سال کے اعتبار سے برکت ہوگی۔ اس لیے اعتکاف، کل سے اعتکاف شروع ہو جائے گا، اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ البتہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، جماعتیں نکل کر آئی ہیں، ان کا تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہی مقدم ہے، ان کا اللہ کے راستے میں نکلنا ہی مقدم ہے۔ اور جو اللہ اگر واپس آ گئے ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا کر اعتکاف کریں۔ اور جتنے شہر والے ہیں یہ بجائے کہیں جانے یا یہاں آنے کے اعتکاف کے لیے اپنی محلے کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ فرماتے ہیں علی بن حسین روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے 10 دن کا اعتکاف کیا رمضان میں کہ اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ہے۔ فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، ایک آدمی ان کے پاس آیا، آ کر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ابن عباس نے فرمایا اے فلانے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے پریشان غمگین نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں بات یہی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، بات یہی ہے، فلاں کا مجھ پر ایک حق ہے اور میں اس حق کے ادا کرنے سے عاجز ہوں، اور اس قبر والے کی عزت کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اشارہ کر کے کہا کہ میں اس کے حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کیا میں نہ جا کر بات کروں اس سے تمہارے بارے میں سفارش نہ کروں اس سے؟ اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ ایسا کر لیں۔ چنانچہ ابن عباس جوتے پہنے اور نکلے مسجد سے۔ ایک آدمی نے کہا آپ بھول گئے، آپ اعتکاف میں تھے؟ فرمایا نہیں، میں اعتکاف بھولا نہیں ہوں، لیکن میں نے اس قبر والے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور آپ کا زمانہ بھی دور نہیں گیا ہے۔ اتنا کہہ کر ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کے لیے، اور وہ بھی کوئی دنیاوی حاجت ہو، اپنے کسی بھائی کی دنیاوی حاجت کے لیے چل کر جائے اور اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو دنیا کی حاجت کے لیے۔ اور اگر کوئی رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، امت کی اخروی حاجت کو ہمیشہ کی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، اس کے لیے تو کیا اجر ہوگا جب ایک مسلمان کی دنیاوی حاجت کے لیے چل کر جانے پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ہے، تو ایک مسلمان کو ارتداد سے بچانے اور اللہ کے فرائض پر لانے کے لیے اگر چل کر جائے گا تو اسے کتنا اجر ملنا چاہیے جب ایک مسلمان کی دنیاوی ضرورت کے لیے جانے پر 10 سال کے اعتکاف کا اجر ہے۔ اور جس نے اعتکاف کیا اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، جس شخص نے 1 دن کا بھی اعتکاف کیا اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے،
اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیں گے.